بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے فری موک ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ ہم پہلے ہی موک ٹیسٹ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موک ٹیسٹ کی مکمل اور آسان ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر MCQ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی سوال میں کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے اور آپ اصل ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ اگر کسی MCQ میں آپ کو مسئلہ ہوا ہو یا جواب سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ویڈیو آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ ویڈیو دیکھ کے نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے موک ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا موک ٹیسٹ ایکسپلینیشن۔ MCQ 1. The description of Zarin's gold shop is quiet and serene as that of a sacred holy place. Most precisely suggests. اس بیان سے سب سے درست کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپشن اے، The shop was physically silent and calm. دکان جسمانی طور پر خاموش اور پرسکون تھی۔ آپشن بی، The shop created a sense of respect and devotion. دکان میں احترام اور عقیدت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ آپشن سی، The shop was simple and minimally furnished. دکان سادہ اور کم سامان والی تھی۔ آپشن ڈی، The shop reflected the personality of its owner. دکان اپنے مالک کی شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ سیکرڈ ہولی پلیس کا مطلب ہوتا ہے مقدس جگہ، ایسی جگہ جہاں احترام، سکون اور عقیدت محسوس ہو۔ یہاں صرف خاموشی نہیں بلکہ ایک روحانی اور باوقار ماحول دکھایا گیا ہے، اسی لیے آپشن بی سب سے پریسائز ہے، یعنی ریسپیکٹ مینس احترام اور ڈیووشن مینس عقیدت، یہی مکمل احساس بیان کرتا ہے۔ آپشن اے قریب ہے لیکن صرف سائلنس بتاتا ہے، سیکرڈ کا ڈیپر میننگ یعنی ریسپیکٹ اور ڈیووشن مسنگ ہے۔ آپشن سی سمپلسٹی کا ذکر نہیں ہے، فوکس ایٹماسفیئر یعنی ماحول پر ہے۔ آپشن ڈی یہ انفیرنس ہے، جملہ براہ راست یہ نہیں بتاتا۔ MCQ 2. Which sentence is a complex sentence? کون سا جملہ کمپلیکس سینٹینس یعنی مرکب جملہ ہے؟ کمپلیکس سینٹینس وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک مین کلاس یعنی مرکزی جملہ ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ سب آرڈینیٹ کلاس یعنی تابع جملے ہوتے ہیں۔ سب آرڈینیٹ کلاس اکیلے معنی نہیں دیتا اور یہ بیکاز، آلدو، when، if، since وغیرہ ورڈ سے شروع ہوتے ہیں۔ آپشن ہے ہمارے ساتھ، I like tea and my brother like coffee. مجھے چائے پسند ہے اور میرے بھائی کو کافی پسند ہے۔ آپشن بی، I like tea because it makes me relaxed. مجھے چائے پسند ہے کیونکہ یہ مجھے پرسکون کرتی ہے۔ آپشن سی، I like tea and I drink it daily. مجھے چائے پسند ہے اور میں اسے روز پیتا ہوں۔ آپشن ڈی، I like tea. I also like coffee. مجھے چائے پسند ہے، مجھے کافی بھی پسند ہے۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ اس میں مین کلاس ہے I like tea، یہ اکیلا بھی مکمل جملہ ہے، اور سب آرڈینیٹ کلاس ہے because it's make me relaxed، یہ وجہ بتا رہا ہے۔ اکیلا لکھ کے تو معنی ادھورا ہے، دونوں مل کر ایک کمپلیکس سینٹینس بناتے ہیں۔ آپشن اے، یہاں دو کلاسز ہیں، I like tea اور دوسرا کلاس ہے my brother like coffee، دونوں اکیلے مکمل جملے ہیں جنہیں اینڈ جوڑ رہا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، کمپلیکس نہیں۔ کمپاؤنڈ سینٹینس وہ جملے ہوتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلاس یعنی مکمل جملے ہوتے ہیں اور وہ اینڈ، بٹ، آر، سو، یٹ یا سیمی کالم سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ سینٹینس از اکول ٹو مکمل جملہ پلس مکمل جملہ۔ آپشن سی، دونوں کلاسز مکمل ہے اور اینڈ استعمال ہوا ہے، یہ بھی کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ آپشن ڈی، سیمی کالن یوز ہوا ہے، یہ بھی کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ کلاسز ہے۔ MCQ 3. The phrase durability was stitched into them most precisely implies that the shoes، یہ جملہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ جوتے کیسے تھے؟ آپشن اے، were made with strong material، مضبوط مواد سے بنائے گئے تھے۔ آپشن بی، lasted longer than ordinary shoes، عام جوتوں سے زیادہ دیر تک چلتے تھے۔ آپشن سی، were designed with great care and skill، بہت مہارت اور احتیاط سے تیار کیے گئے تھے۔ آپشن ڈی، had long lasting quality as an essential feature، ان میں پائیداری ایک بنیادی اور لازمی خصوصیت کے طور پر شامل تھی۔ کریکٹ آپشن از ڈی، stitched into them کا مطلب ہے کہ ڈیوریبلٹی اندر ہی شامل تھی، یہ ان کی بنیادی خاصیت تھی، یعنی پائیداری ان کی ساخت کا حصہ تھی، نہ کہ بعد میں ایڈ کی گئی چیز۔ آپشن اے، مطلب درست سمت میں ہے لیکن صرف مٹیریل یعنی مواد کی بات کرتا ہے۔ اسٹیچ انٹو کا مطلب صرف مٹیریل نہیں بلکہ بلٹ ان کوالٹی ہے۔ آپشن بی، ریزلٹ یعنی نتیجہ بتاتا ہے،
لیکن اصل آئیڈیا یہ نہیں کہ وہ کتنے چلتے تھے بلکہ یہ کہ ڈیوریبلٹی ان کی ساخت کا حصہ ہے۔ آپشن سی قریب ہے لیکن فوکس سکل پر ہے، ڈیوریبلٹی پر نہیں۔ اصل لفظ ڈیوریبلٹی ہے، ڈیزائن سکل نہیں۔ MCQ4 آئیڈینٹیفائی the sentence with correct use of prepositional phrase۔ وہ جملہ منتخب کرے جس میں prepositional phrase درست استعمال ہوا ہو۔ prepositional phrase الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک preposition اور اس کے بعد آنے والا noun یا pronoun یعنی object مل کر ایک معنی بناتے ہیں۔ For example in the room، in preposition ہے، the room noun ہے، یہ prepositional phrase ہے۔ On the table، under the bridge، in the library، یہ سارے prepositional phrases ہیں۔ آپشن اے he reads many books in the library، وہ لائبریری میں بہت سی کتابیں پڑھتا ہے۔ آپشن بی he reads in the library many books۔ آپشن سی in the library he reads many books۔ آپشن ڈی he many books read in the library۔ کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ in the library ایک prepositional phrase ہے، in preposition ہے، the library object ہے۔ آپشن اے میں سینٹینس نیچرل انگلش اسٹرکچر میں ہے، پریپوزیشنل پریز آخر میں استعمال یعنی صحیح جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ آپشن بی ورڈ آرڈر غلط ہے، انگلش میں مینی بکس یعنی آبجیکٹ پہلے آنا چاہیے۔ آپشن سی یہ بھی گرامیٹیکلی درست ہے لیکن آپشن اے زیادہ نیچرل اور سٹینڈرڈ سینٹینس ہے، موسٹ پریفر آرڈر۔ آپشن ڈی مکمل غلط ورڈ آرڈر ہے، انگلش گرامر کے مطابق سینٹینس اسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے۔ MCQ5 زرین گول's refusal to join big companies most clearly reflect his۔ آپشن بی کمٹمنٹ ٹو ہز کرافٹ اینڈ انڈیویجوالٹی، اپنے ہنر اور انفرادیت سے وابستگی۔ آپشن سی لیک آف انٹرسٹ ان فائنینشیل سکسیس، مالی کامیابی سے دلچسپی نہ ہونا۔ آپشن ڈی ریزسٹنس ٹو چینج ان سوسائٹی، معاشرتی تبدیلی کی مخالفت۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ زرین گل کا انکار یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی اسکل یعنی ہنر کو اہمیت دیتا ہے، اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور بڑے اداروں کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کا اصل مقصد اپنے کام سے وفاداری اور انفرادیت کو برقرار رکھنا ہے۔ آپشن اے غلط ہے کیونکہ وہ ماڈرن بزنس سے نفرت نہیں کر رہا بلکہ اپنی آزادی پریزرو کر رہا ہے۔ آپشن سی یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس نے پیسوں کی مکمل نفرت نہیں دکھائی، فوکس منی پر نہیں انڈیپینڈنس پر ہے۔ آپشن ڈی بھی غلط ہے کیونکہ وہ سوسائٹی کی تبدیلی کے خلاف نہیں بلکہ پرسنل چوائس اور انفرادیت دکھا رہا ہے۔ MCQ7 The narrator reaction at the end of the story most precisely conveys، کہانی کے آخر میں نریٹر کا رد عمل سب سے زیادہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپشن اے ریگریٹ فار ناٹ ہیلپنگ زرین گل ارلی، زرین گل کی پہلے مدد نہ کرنے پر افسوس۔ آپشن بی شوق ایٹ دا سڈن نیوز آف ہز ڈیتھ، اس کی اچانک موت کی خبر پر حیرت یا صدمہ۔ آپشن سی سیڈنس مکسڈ ود ریفلیکشن آن لاسٹ ویلیوز، اداسی کے ساتھ کوئی ہوئی اقتدار پر غور و فکر۔ آپشن ڈی اینگر ٹورڈز ماڈرن کمرشل سسٹمز، جدید تجارتی نظاموں کے خلاف غصہ۔ کریکٹ آپشن از سی، کیونکہ آخر میں نریٹر صرف جذباتی رد عمل نہیں دیتا بلکہ وہ اداس ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا کھو گیا۔ ویلیوز، سمپلسٹی، کرافٹ یعنی ریفلیکشن، سوچ بچار بھی شامل ہے، اس لیے سب سے درست مطلب اداسی پلس گہری سوچ، لاسٹ ویلیوز پر۔ آپشن اے کہانی میں واضح فوکس ریگریٹ پر نہیں ہوتا بلکہ براڈر میننگ یعنی ویلیوز پر ہوتا ہے۔ آپشن بی صرف شوق نہیں ہے بلکہ ڈیپ ایموشنل پلس ریفلیکٹیو رد عمل زیادہ ہے۔ آپشن ڈی بھی غلط ہے کیونکہ نریٹر غصہ نہیں دکھا رہا، ٹون زیادہ سیٹ پلس تھاٹ فل ہے۔ MCQ8 Which sentence contains a linking verb correctly used؟ وہ جملہ منتخب کرے جس میں linking verb درست استعمال ہوا ہو۔ linking verb وہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کو اس کی state یا quality سے جوڑتا ہے، کوئی ایکشن نہیں دکھاتا۔ For example is، are، was، were، seems، look، appears، becomes۔ آپشن A The sky looks blue، آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ آپشن بی The sky is blue، آسمان نیلا ہے۔ آپشن سی The sky became blue، آسمان نیلا ہو گیا۔ آپشن ڈی The sky appears blue، آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ از ایک پرفیکٹ لنکنگ ورب ہے، سبجیکٹ یعنی اسکائی کو ایڈجیکٹو یعنی بلو سے جوڑتا ہے، تو اسٹرکچر ہے The sky یہ سبجیکٹ ہو گیا، is linking verb اور blue کمپلیمنٹ ہے یعنی کوالٹی۔ آپشن اے looks blue یہ linking verb ہے لیکن perception یعنی نظر آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، stable state نہیں۔ آپشن سی became blue
became change دکھاتا ہے، یعنی آسمان پہلے کچھ اور تھا پھر نیلا. سمپل لنکنگ اسٹیٹ نہیں، یہ اسٹیٹ چینج. آپشن ڈی اپیرنس، یہ لنکنگ ورب ہے لیکن یہ بھی آبزرویشن یا اپیرنس پر بیسڈ ہے، یعنی نظر آ رہا ہے، حقیقت کنفرم نہیں، اس لیے this is less precise than is in option B. MCQ 9. The statement they get all by advertisement not by work most precisely criticizes. اس جملے کا سب سے درست مطلب کیا ہے کہ یہ کس چیز پر تنقید کرتا ہے؟ آپشن اے The marketing strategies of large companies. بڑی کمپنیوں کی مارکیٹنگ حکمت عملیہ. آپشن بی The decline of traditional craftsmanship. روایتی دستکاری یعنی ہنر کا زوال. آپشن سی The unfair success of modern industries. جدید صنعتوں کی غیر منصفانہ کامیابی. آپشن ڈی The lack of skill in big organizations. بڑی تنظیموں میں مہارت کی کمی. سی از کریکٹ بیکاز اس جملے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ یا ادارے محنت کے بغیر کامیاب ہو رہے ہیں، یعنی صرف ایڈورٹائزمنٹ اشتہار بازی کی وجہ سے سب کچھ حاصل کر رہے ہیں. اس میں اصل تنقید یہ ہے کہ کامیابی محنت کی بجائے غیر منصفانہ طریقے یعنی مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ یا انفلوئنس سے مل رہی ہے. اس لیے یہ آئیڈیا ہے ماڈرن انڈسٹری کی غیر منصفانہ کامیابی. آپشن اے یہ صرف مارکیٹنگ کی بات ہے لیکن جملہ کرٹیسزم یعنی تنقید کر رہا ہے کہ کامیابی محنت کے بغیر ہو رہی ہے. آپشن بی اس میں کرافٹ مینشپ کا ذکر ہی نہیں، جملہ محنت ورسز ایڈورٹائزمنٹ پر ہے، پرانی صنعتوں پر نہیں. آپشن ڈی اس میں اسکل کی کمی کا کوئی ذکر نہیں، مسئلہ اسکل کا نہیں بلکہ میتھڈ آف گیننگ سکسیس کا ہے. MCQ 10 Identify the sentence with correct adverb placement. آپشن اے He always goes to school. وہ ہمیشہ اسکول جاتا ہے. آپشن بی He goes always to school. آپشن سی Always he goes to school. آپشن ڈی He goes to school always. کریکٹ آپشن از اے He always goes to school. کیونکہ always ایک فریکوینسی ایڈورب ہے، ہمیشہ یعنی بار بار ہونے والا عمل. انگلش رول کے مطابق ایڈورب آف فریکوینسی عام طور پر مین ورب سے پہلے آتا ہے، تو اسٹرکچر ہمارے ساتھ ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ایڈورب پلس ورب پلس آبجیکٹ، یعنی ہی پلس آلویز پلس گوز پلس ٹو اسکول. آپشن ڈی غلط ورڈ آرڈر ہے کیونکہ ماڈرن انگلش میں یہ اسٹرکچر استعمال نہیں ہوتا. آپشن سی ایڈورب سینٹینس کے شروع میں آ گیا، یہ پوئٹک یعنی ایمپیٹک سٹائل ہے، نارمل گرامر نہیں. آپشن ڈی یہ بھی گرامیٹیکلی ویک اور ان نیچرل ہے. کریکٹ پلیسمنٹ ورب سے پہلے ہوتا ہے. اللہ حافظ.